مسلمان کو تو نکالا، ایک بہانہ. دوسرا ہمارے سے نہیں لڑ رہے تو کسی مسلمان سے تو لڑ رہے ہیں. تیسرا ارے صاحب وہ تو خفیہ طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف سازش رچ رہے ہیں. جتنے یہودی سب کے سب، جتنے یہودی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، جتنے کفار ہیں، سب کے سب انٹرنیٹ کے ذریعے سے، دوسری آلات کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، انسان پر، مسلمان پر جو شریعت لاگو کی گئی ہے اس کی استطاعت کے مطابق ہے. یہ شرط ہے کہ نہیں ہے؟ شرط ہے نا. اسلام نے انسان پر اسلام کو لاگو کیا مسلمان پر اس کی استطاعت کے مطابق. جو اس کی استطاعت کے باہر اللہ اس پر سوال بھی نہیں کرنے والا ہے. اب اس بات کی فکر جو دنیا کسی کونے میں ہے، اگر یہ یہاں سے سارے کفار سے دشمنی کرے اس بنیاد پر کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے، تو یہ اس کا اصول صحیح نہیں ہے. اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے سے، دوسرے آلات کے ذریعے سے مسلمانوں سے سازشیں رچی جا رہی ہے. یہ کہ اگر سارے کفار سے دشمنی رکھنا، سارے یہود کے ساتھ دشمنی رکھنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے. جو چیز سامنے آئے، جس کا راز کھل جائے، اس سے دشمنی رکھو، ورنہ چھوڑ دو اس کو اس کی حالت میں. اگر پہلے سے ایسی تیاری کرو گے، ایسی خفیہ چالیں چلو گے تو کرو گے کچھ نہیں، بلا وجہ اللہ معاف کرے جیلوں میں ٹھوسے جاؤ گے. اور ایک دو کی وجہ سے 200-400 لوگ جیلوں میں ٹھیس ہو جاتے ہیں، اننیسیسری، بلا وجہ پریشان کیے جاتے ہیں. کام کچھ نہیں ہوا. یقیناً اگر اچھی نیت ہے تو یقین جانیے اللہ کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے، اللہ بہت ثواب دے گا. مگر کام وہ کرو جو شریعت کہتی ہے، طریقہ وہ اپناؤ جو قرآن حدیث کہتا ہے. اپنی من مرضی سے کوئی کام نہ کرو. علماء کی رہبری اختیار کرو، علماء سے مدد حاصل کرو کہ صحیح طریقہ کیا ہے. خفیہ طور پر چالیں کرو گے، کئی رات کے 12 بجے 4 لوگ کھڑے ہو کے بات کرو گے. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ارے بات ایسی کیوں کر رہا ہے؟ جس جگہ رہ رہا ہے وہاں کی قوانین کا بھی تو خیال رکھ. کرو گے کچھ نہیں، سارے مسلمانوں کو پریشانی ہو جائے گی. کیا اسلام یہ چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے جو چیز تمہارے سامنے ہے، جو تم سے لڑ رہے ہیں تم ان سے اس نے سلوک نہ کرو. جو تمہارے گھروں سے نکال رہے ہیں ان سے اس نے سلوک نہ کرو. جو تمہارے خلاف ہتھیار سپلا کر رہے ہیں، خبریں دے رہے ہیں، کفار کی مدد، ان سے اس نے سلوک نہ کرو. اور عام طور پر جو تمہارا پڑوسی جس نے کچھ نہیں کیا اس سے ہمیشہ کے لیے دشمنی، اس کو برا بھلا کہنا. اگر ایسا ہوتا تو اسلام دلوں پر حکومت نہ کرتا، اتنا زیادہ یہ پوری دنیا میں نہ پھیلتا. اسلام دلوں پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، زمینوں پر نہیں. زمین پر تو اللہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں، ایک نہیں دو نہیں، کئی جگہ اللہ کہتا ہے اے مومنو ورثتموہا، ہم نے زمین کا وارث تمہیں بنایا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں. انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح اور سچے مومن ہو. اسلام کا صحیح مفہوم سمجھو گے تو اللہ کہتا ہے فری آف کاسٹ، بغیر محنت کے میں زمین حکومت کے لیے دے سکتا ہوں. تم صحیح ہو جاؤ، زمین پر تمہاری حکومت ہوگی. پہلے دلوں پر تو حکومت کرنے والے بن جاؤ. صحابہ کی دلوں پر حکومت تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ آپ کو معلوم ہوگا، مشرک کے گھر میں ہے، کسی کی امان کے ذریعے سے باہر کر دیے گئے تھے. امان حاصل کر کے، کسی کی پناہ حاصل کر کے اس کے گھر میں رہ رہے ہیں، رات میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو پورا گھر قرآن کی تلاوت سن رہا ہے، پورا گھر. یہاں تک کہ جب آس پڑوس کے لوگوں کو معلوم ہوا، ابو جہل ابو لہب معلوم ہوا، تو کہا تم نے ابوبکر کو امان تو دی ہے مگر اس کو اس بات سے روکو کہ وہ قرآن کی تلاوت زور سے نہ کرے، اس سے ہمارے لوگ بگڑ رہے ہیں، ہمارے لوگ ہم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہیں، اس کو کہو کہ وہ قرآن کی تلاوت. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق تھے جو دلوں پر حکومت کرنے والے تھے. کیوں ایک کافر کے گھر میں رہ کے اسلام پر عمل کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ بتلانا مقصود تھا کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، سب سے بہترین دین ہے یہ جو اخلاق لے کر آیا، تو دلوں پر حکومت کرنے کے لیے. دلوں پر حکومت کرنے کی پلاننگ کیجئے، انشاءاللہ پوری دنیا پر حکومت ہو جائے گی. سورہ ممتحنہ کی یہ آیت تھی. اس کے آگے اسی سے جڑی ہوئی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث. اس حدیث کے راوی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء، وہ کہتی ہے قالت، انہوں نے کہا اتتنی امی راغبہ، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک مرتبہ میری ماں آئی
میرے پاس میری ماں آئی فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سنا رہی ہے، اس بات کو پہنچا رہی ہے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری ماں میرے پاس آئی، میری ماں میرے پاس آئی، وہی راغبہ، وہ میری ضرورت مند تھی، اور ان کی ماں اس وقت کافرہ تھی، مشرکہ تھی، مسلمان نہیں بھی تھی. آپ سن کا زمانہ چل رہا ہے، وہی راغبہ اور وہ میری محتاج تھی، میری ضرورت مند تھی. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلوہا. دیکھیں صحابیات کیا زبردست، دین پر عمل کرنے کے لیے جہاں کوئی ڈاؤٹ پیدا ہوا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفتاء کر لیا، فوراً فتویٰ پوچھ لیا، فوراً مسئلہ جان لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول میری ماں میرے پاس آئی ہے، مومنہ نہیں ہے، مسلمہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے، مشرکہ ہے. اصلوہا، اللہ کے رسول کیا میں اس سے حسن سلوک کروں، اس سے صلہ رحمی کروں؟ کیا جواب ہونا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال نعم، ہاں اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اس کے ساتھ. صلی امک، صحیح مسلم حدیث میں کیسے الفاظ ہے؟ صلی امک، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر. اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 اور 9. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلکم فی الدین. اللہ تعالیٰ ان لوگوں